برہان محسوس کر رہا ہے کہ بسمہ آنٹی اور بابا کی شادی کے بعد سے نشوہ میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ تبدیلی کیا ہے اور کس وجہ سے آئی ہے، یہ سب جاننے سے برہان فی الحال قاصر ہے۔ وہ نشوہ سے بارہا پوچھنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، لیکن نشوہ نظریں چرانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے برہان کو مزید بے چینی ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے اور میں کس طرح سے پتہ چلاؤں۔ یقیناً نشوہ کی زندگی میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن نشوہ میری ہیلپ لینا نہیں چاہتی۔ شاید وہ کسی کے ساتھ بھی وہ مسئلہ شیئر کرنا نہیں چاہتی۔ برہان کو تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ میں جلد سے جلد نشوہ سے نکاح کروں اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آؤں، جس کے بعد وہ نشوہ کے تمام مسائل میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ لیکن برہان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ نشوہ کو کس طرح سے پرپوز کرے، کیونکہ برہان جیسے ہی تھوڑا رومانٹک ہونے لگتا ہے تو نشوہ ایک دم سے سیریس ہو کے پروفیشنل ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد سچویشن اتنی آکورڈ ہو جاتی ہے کہ برہان چاہ کے بھی نشوہ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا۔ دوسری طرف فریال اپنی ماں قدسیہ کے کہنے پہ ابھی تک پاکستان اسی لیے رکی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو برہان کے جواب کا انتظار تھا۔ قدسیہ کو تو 100% یقین تھا کہ برہان ہاں میں ہی جواب دے گا، لیکن فریال کے دل میں ایک کشمکش تھی۔ کبھی اسے لگتا تھا کہ برہان اسے پسند کرتا ہے، جبکہ کبھی یقین ہو جاتا تھا کہ برہان صرف اور صرف نشوہ کو چاہتا ہے۔ لیکن فریال دل و جان سے برہان کو چاہنے لگی تھی اور اس کی خواہش یہی تھی کہ برہان جیسا بولڈ، ہینڈسم اور ہائیلی کوالیفائڈ انسان اس کا جیون ساتھی بنے۔ تبھی برہان جب فریال کو اس شادی سے انکار کرتا ہے تو فریال کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بہرحال برہان کو بھی اس بات کا احساس تو ہے کہ اس کے انکار سے فریال کے جذبات بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں، لیکن وہ فریال کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فریال، اگر آج تمہارے دل کا خیال رکھتے ہوئے میں تم سے شادی کر بھی لیتا ہوں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے وہ جذبات ہی نہیں جو شادی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اگر کل کو ہماری یہ شادی ختم ہو جاتی ہے تو ہماری یہ جو اتنی اچھی دوستی ہے اس کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم کسی ایسے رشتے میں بندھے ہی نہ کہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ اب فریال کو اندازہ تو ہے، پھر بھی وہ برہان کے منہ سے جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس کے دل میں وہ جذبات جو شادی کے لیے ضروری ہوتے ہیں نشوہ کے لیے ہیں۔ تو برہان اس پہ بھی تھوڑا کنفیوز نظر آتا ہے، لیکن فریال ایز اے فرینڈ برہان کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم نشوہ کو پسند کرتے ہو، اسے شادی کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ایز سون ایز پاسیبل نشوہ کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ بختیار انکل عمار کے ساتھ نشوہ کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور نشوہ کو جہاں تک میں جانتی ہوں وہ ایسی لڑکی ہے جو رشتوں پر محبت کو قربان کر سکتی ہے۔ اب برہان فریال سے ہی کہتا ہے کہ کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتی ہو، کیونکہ میں نے نشوہ سے بارہا بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ فریال حامی بھر لیتی ہے، اگرچہ یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن برہان کو یہ نہیں پتا کہ اس سلسلے میں فریال کی مدد لے کے برہان خود اپنے ساتھ برا کر رہا ہے، کیونکہ شاید وہ بھول چکا ہے کہ جب اس نے بسمہ اور عاصم کی شادی کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں نشوہ سے پہلے فریال سے ڈسکشن کی تھی اور فریال کی ہیلپ مانگی تھی، تو نشوہ کو یہ سب بہت برا لگا تھا اور اس نے برہان سے دو ٹوک کہا تھا کہ آپ کو پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف چونکہ بختیار نشوہ سے وعدہ لے چکا تھا بسمہ کی شادی سے پہلے ہی کہ بختیار اس شادی کو تبھی دھوم دھام اور عزت سے ہونے دے سکتا ہے اگر نشوہ عمار سے شادی کا وعدہ کرے، اور بختیار کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ نشوہ جب زبان دیتی ہے، وعدہ کرتی ہے تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بس نشوہ نے بختیار سے یہ کہا تھا کہ تایا اگر پاسبل ہو تو میری امی کو ان کی رخصتی سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری ماں اپنی نئی زندگی کا آغاز ہنسی خوشی اور پرسکون طریقے سے کرے۔ جب ایک دفعہ وہ اپنی نئی زندگی میں ایڈجسٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ انہیں اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں اور مجھے آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری طرف عمار کو بھی بختیار اب کنونس کر چکا ہے، اسے لالچ دے کے کہ تمہیں زندگی میں چاہیے ہی کیا، برانڈڈ کپڑے، جوتے اور عیاشی کی زندگی، تو جتنا تم سوچتے ہو میں اس سے ڈبل تمہیں دینے کو تیار ہوں اگر تم نشوہ سے چپ چاپ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر بختیار کو نشوہ اور عمار کی شادی سے کیا حاصل ہونے والا ہے، جبکہ نشوہ کے باپ بہزاد کی تو تمام پراپرٹی وہ آلریڈی اپنے نام کروا چکا ہے۔ شاید صرف ضد ہے بسمہ کو نیچا دکھانے کی، جس کی وجہ سے وہ اس کی بیٹی کو مستقل ایک زنجیر میں باندھنا چاہتا ہے
کہ بسمہ عاصم کے ساتھ بھی رہے تو کبھی خوش نہ رہے، کیونکہ بختیار بسمہ سے شادی کا خواہش مند تھا اور بسمہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد بختیار نے بارہا بسمہ کو پرپوز بھی کیا تھا، لیکن بسمہ نے ہر دفعہ انکار کر دیا تھا۔ تبھی تو بختیار بسمہ اور عاصم کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر بسمہ میری نہیں ہو سکتی تو پھر عاصم کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ نشوہ کی ضد کی وجہ سے بختیار کو ہتھیار ڈالنے پڑے ہیں، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں بسمہ اور عاصم کو ان کی جیت کا جشن کبھی بھی منانے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف بختیار کی ماں، جسے الگ حسد اور جلن ہو رہا ہے بسمہ اور عاصم کی شادی کی وجہ سے، اور اس کے حسد اور جلن کی وجہ ہے بی جان سے ہار، کیونکہ یہ عورت کبھی بھی بی جان سے ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے ان دونوں کی اس خاندان میں شادی ہوئی تھی تب سے ہی بختیار کی ماں نے دل ہی دل میں بی جان سے اللہ واسطے کا بیر پال رکھا تھا، کیونکہ بی جان کی تمام خاندان بھر میں تعریف ہوتی تھی اس کے اٹھنے بیٹھنے کی، اچھی عادات کی، جبکہ بختیار کی ماں اس تعریف کے لیے ہمیشہ ترستی ہی رہی تھی۔ اب بختیار کی ماں اسی حسد جلن میں بسمہ اور عاصم کا نکاح نامہ جلا ڈالتی ہے تو بختیار کہتا ہے کہ ماں جی، نکاح نامہ جلانے سے کیا ہوگا؟ تب تک ہمارے دل کی جلن ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم بسمہ کے دل میں وہی آگ نہ لگائیں جو ہمارے دل میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نشوہ اور عمار کا نکاح جلد سے جلد ہوگا۔ کل ہی ہم بسمہ کے گھر جائیں گے، ان سے مشورہ نہیں لینا بلکہ ان کو انویٹیشن دینا ہے کہ نشوہ اور عمار کی شادی کے لیے آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ دوسری طرف برہان چونکہ آفس میں نشوہ سے بات نہیں کر پاتا تو گھر آنے کے بعد بھی بے چینی محسوس کرتا ہے، تبھی نشوہ کے پورشن میں پہنچ جاتا ہے اور نشوہ سے کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ کیا آپ بدل گئی ہیں یا پھر میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا؟ تو نشوہ برہان کی بات کا سیدھا جواب دینے کی بجائے الٹا اسے کہتی ہے کہ اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں سر تو میں آپ سے کیا کہہ سکتی ہوں۔ اسی دوران میں عمار کوریڈور سے دیکھتا ہے کہ برہان نشوہ کے پاس کھڑا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا حسد جلن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو وہ نشوہ کو اپنی منگیتر کے روپ میں دیکھتا ہے۔ تبھی غصے میں نشوہ اور برہان کے سر پہ پہنچ جاتا ہے، جبکہ برہان نشوہ سے پوچھ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے کی اور آج کی نشوہ میں آخر اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عمار غصے کے عالم میں نشوہ اور برہان سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نشوہ تو ایک دم سے گھبرا کے پیچھے کی طرف مڑتی ہے۔ برہان تو فی الحال وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ عمار جیسے بدتمیز کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ اس کے جانے کے بعد عمار نشوہ سے کہتا ہے کہ سارا دن آفس میں تم اس کے ساتھ تو تھی، پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ آفس ٹائمنگ کے بعد یہ گھر تم سے ملنے پہنچ گیا؟ کچھ زیادہ ہی اسپیشل نہیں ہوتا جا رہا یہ تمہارے لیے؟ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ افیئر چلانا چاہتا ہے؟ نشوہ کو تو عمار کی یہ بکواس بہت بری لگتی ہے، اس لیے اسے کہتی ہے کہ پلیز اسٹاپ اٹ، کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو؟ جس پہ عمار کہتا ہے کہ کیوں بری لگ رہی ہیں میری باتیں تمہیں؟ نشوہ کہتی ہے صرف بری نہیں عمار، بہت زیادہ بری لگ رہی ہیں۔ تو عمار بھی نشوہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غصے سے کہتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان میں اس برہان کو سمجھا دو، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے اسے سمجھاؤں گا کہ نشوہ میری منگیتر ہے اور میری ہونے والی بیوی ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہے، بلکہ اب تمہیں اس برہان کے ساتھ جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پسند ہی نہیں ہے تمہارا اس طرح گھر سے نکلنا اور مردوں کے ساتھ کام کرنا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ نشوہ چپ چاپ عمار کے ساتھ نکاح کرنے والی ہے، اور برہان کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو ایک طرف تو اسے اپنی محبت کے برباد ہونے کا دکھ ہوگا اور دوسری طرف اس بات کا کہ نشوہ نے عمار جیسے لڑکے کو اس پہ پریفرنس دی۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین کہ نشوہ اور عمار کا نکاح ہو جائے گا یا پھر برہان عین وقت پہ جا کے اس نکاح کو ہونے سے روک دے گا، جیسا کہ عموماً ڈراماز اور فلموں میں ہوتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔